السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی، جن میں سب سے پہلا سوال محمد غلام صاحب نے کیا ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ میں کپڑے دھو رہا تھا تو کپڑے دھونے کے دوران ہاتھ میں جلن محسوس ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا تو ہاتھ ایک جگہ پر تھوڑا سا چھلا ہوا تھا اور چھل جانے کی وجہ سے اس میں کوئی پیپ بھی نہیں تھا اور کوئی خون بھی نہیں تھا۔ اب میرے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک؟ دیکھیے، زخم ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور خارج ہوتی ہے، چاہے وہ خون نکلے چاہے پیپ نکلے۔ اگر پیپ نکلا ہے تو زخم پرانا ہوگا، اور اگر زخم فریش ہے تو پھر وہاں سے پیپ نہیں نکلتا بلکہ خون نکلتا ہے یا پھر پانی ہوتا ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں نکلا ہے تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، اور اگر نکل گیا ہے تو پھر آپ کے وہ کپڑے جو آپ دھل رہے تھے وہ ناپاک ہو گئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پورے کپڑوں کی جو نجاست ہے ان نجاست کو ختم کر دینے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ اچھی طرح کھنگال کر نچوڑ لیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ انشقاق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، فساق اور منافقین وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہیں پر ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، تو وہ اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے، یعنی ایمان قبول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ جو آپ نے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی آیت کی، اس کا ترجمہ ہے۔ پھر سے ایک سوال کیا ہے نالین صاحب نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا بیڈ پر کھڑے ہو کر میٹس پر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز ادا کرنے کے لیے ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جو کہ سخت ہو۔ جب آپ سجدہ کریں تو سجدے میں آپ کی ناک اور پیشانی بالکل ٹچ ہو جائے، فارم کے اوپر آپ کی ناک وغیرہ نہ رہے، اس طرح کا میٹرز یا پھر اس طرح کا جو تخت وغیرہ ہے وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال پلوی نے کیا ہے۔ کہتی ہے میت کو غسل کے پہلے ہاتھ لگایا ہے اور پھر اس کے بعد گھر آ کر نہا بھی لیا ہے، اور پھر وہی کپڑے جو ہم نے میت کو ہاتھ لگانے کے وقت پہنے تھے وہی دوبارہ پہن لیے ہیں، تو یہ چلتا ہے یا نہیں؟ پلیز بتلائیں۔ دیکھیے پلوی جی، یہ جو میت ہوتی ہے، عام لوگوں کے ذہنوں میں یا عام لوگوں کے دلوں میں میت کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور یہ سب لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جو OCD کے مریض ہوتے ہیں، یا پھر یوں ہی وسوسوں کا جنہیں خطرہ ہوتا ہے، یہ لوگ ایسے ٹینشن میں پڑتے ہیں۔ کہیں سے اگر میت نظر بھی آ جائے تو وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں، میت کی چھاؤں تک اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتے، چاہے وہ نزدیکی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے پاس جانے سے بھی کتراتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھنے سے کتراتے ہیں۔ اور اگر اس میت کو انہوں نے غسل دیا، غسل دینے کی بات تو بہت دور ہوتی ہے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ان کو بوسہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو یہ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میت ہوتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے فیملی ممبر کا ہو یا پھر ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا ریلیٹیو ہو، ہمارا جان پہچان والا ہو، ہمارے گلی محلے کا ہو، ہمارے شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو انسان انتقال کر جاتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے کہ جس کا خوف اور جس کا ڈر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں، جس کی چھاؤں سے بھاگنے لگے، جس کی ہوا سے کترانے لگے۔ ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو میت ہوتی ہے یہ قابل احترام ہوتی ہے، اسی لیے تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے۔ آپ اس کو بالکل
احترام کے ساتھ غسل دیں گے، اس کے جو اعضاء ہے، ہاتھ پیر ہے، ان کو ادھر ادھر مروڑو گے نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ غسل دو گے، اطمینان کے ساتھ کفن پہناؤ گے، پھر اطمینان کے ساتھ اس کو قبرستان یا پھر شمشان لے جانا ہے، اور اطمینان کے ساتھ جو اس کے آخر و رسومات ہے وہ ادا کرنی ہے۔ تو یہ احترام کے لائق ہوتی ہے، یہ نفرت کرنے کے لائق یا پھر ان سے خوف کھانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کیا ہے کہ میت کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے پورے باڈی کو دھو لیا ہے، غسل کر لیا ہے، اور آپ کے جو کپڑے تھے ان کپڑوں کے بارے میں آپ شک میں پڑے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ پاک ہے، ناپاک ہے، گندے ہیں، اچھے ہیں، تو اس طرح کی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، میت ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر میت کی باڈی پر کوئی نجاست ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کہ ناپاک ہوتی ہے، وہ ناپاکی اگر آپ کے ہاتھ پر، کپڑے پر یا باڈی کے کسی حصے پر لگ جاتی ہے تب اتنا پرٹیکولر حصہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو واش کر دینے کی وجہ سے آپ بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال اور ہے، شعبان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے اس میں انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ اذان چاہے جمعہ کی اول اذان ہو، دوسری اذان ہو، یا پھر جنرلی جو اذانیں ہوا کرتی ہے اس وقت جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے دوران انگوٹھوں کا چومنا یہ کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال بھی شعبان صاحب کا ہی، یہ کہتے ہیں کہ نماز میں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیاں ٹکانا ضروری ہے یا نہیں؟ پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے انگلیاں زمین پر اچھی طرح ٹک نہیں رہی ہے تو نماز صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، جتنا ممکن ہو سکے انگلیوں کو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکائے رکھیں۔ اب بہت زیادہ جو انگلیاں موٹی ہے وہ زمین پر ٹک نہیں رہی ہے تو پھر وہ معذوری کے درجے میں ہیں۔ پھر سے اگلا سوال محمد یوسف صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ناپاکی کا غسل کرنے کے بعد کیا پورے باتھ روم کو پاک کرنا ضروری ہوگا؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پورے باتھ روم کے اندر جو پانی ہے یہ پانی ناپاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ناپاک کب ہوگا؟ جب آپ غسل سے فارغ ہو چکے ہیں اور پھر آپ نے وہاں پر پیشاب بھی کر دیا ہے تو پیشاب کے چھینٹے 70 اڑ گئے تو پھر پوری جگہ ناپاک ہوگی، تب ایسی صورت میں پورے باتھ روم کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غسل کیا ہے، پہلے آپ نے جسم کے اوپر جو نجاست تھی اس نجاست کو ختم کر دیا ہے، پھر پاک پانی سے، اچھے پانی سے اپنے 3 مرتبہ پوری باڈی کو دھو دیا ہے، تو وہ باڈی کا جو پانی ہے وہ سب طرف بہتا ہوا پہلی، دوسری اور تیسری مرتبہ پورا بہتا ہوا نالی سے باہر نکل گیا ہے، تو پھر دوبارہ صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ زمین پاک ہی ہے۔ اگلا سوال صدام صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز رپلائی کریں۔ جی، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور بارش کا جو کیچڑ ہوتا ہے روڈ پر، اس روڈ کا پانی اگر آپ کے کپڑے یا پھر کسی چیز پر اڑ جائے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ جی، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جو بارش کا کیچڑ ہوتا ہے یہ کیچڑ ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہر کیچڑ کو یا ہر بارش کے پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کو نجاست کا یقین نہیں ہو جاتا۔ کسی جگہ پر مان لیجئے کوئی بارش کا پانی جمع ہوا ہے کسی گڈھے میں، اور وہیں پر آپ کو اس بات کا یقین بھی ہے کہ اس گڈھے میں پانی کے ساتھ ساتھ نجاست بھی گری ہے، تب کہیں جا کر کے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ ویسا پانی اگر آپ کے کپڑے پر، آپ کے کلوتھس پر یا پھر آپ کے باڈی پر اڑ جاتا ہے تو اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پانی ایسا ہے چاہے کیچڑ ہو یا پھر یوں ہی پانی جمع ہوا ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، تو پھر وہ جو جمع ہوا پانی ہے وہ بالکل ناپاک ہونے والا نہیں ہے۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، کہتے ہیں کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر منی کسی کپڑے پر لگا ہے اور آپ نے اس کو واشنگ مشین کے ذریعے دھل دیا ہے تو دھلنے کے بعد جو اس کا داغ دھبا ہوتا ہے وہ دھبا ختم نہ ہو، باقی رہے، تب آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے، جبکہ میں نے دیگر مفتی صاحب سے سنا ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیے، ایسی
جو مسئلہ بتلایا گیا ہے اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کپڑا دھویا ہے جس کے اوپر منی کا داغ اور دھبا لگا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ نے اس کو اچھی طرح دھویا ہے یا نہیں۔ جب آپ نے اپنی پوری قوت پوری طاقت کے ساتھ دھو لیا ہے تو پھر دھونے کی وجہ سے وہ جو داغ دھبا ہے وہ نکل ہی جائے گا 100%۔ لیکن اگر داغ دھبا نہیں نکل رہا ہے، باقی ہے، تو پھر اس کو پاکی سمجھا جائے گا۔ آپ تھوڑی نہ اپنے کپڑے کو کاٹ کر پھینک دو گے۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر نجاست ہے، گندگی ہے، چاہے آپ کے بدن پر ہو، کپڑے پر ہو، آپ اس کو اچھی طرح اپنی پوری طاقت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی پوری طاقت ختم ہوگی لیکن وہ جو داغ دھبا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ معافی کے درجے میں ہوتا ہے اور اس کپڑے کو آپ پاک ہی سمجھو گے۔ امید ہے کہ یہ پوری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس یہی چند سوالات تھے، اس کے علاوہ اور بھی کافی سوالات تھے، لیکن انشاءاللہ موقع ملتے ہی ان تمام سوالوں کے جوابات ویڈیو کے ذریعے یا پھر تحریری شکل کے اندر دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔